کی سخاوت اور مہمان نوازی کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے اوصاف کی وجہ سے ایسی شہرت رکھتا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا نام زندہ ہے۔ حاتم کی زندگی کا ایک مقصد تھا، لوگوں کی خدمت اور ان سے محبت۔ اس کی سخاوت کی شہرت بادشاہ کے دربار تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ حاتم سخاوت میں بڑا مشہور ہے، لاؤ اس کا امتحان لیں۔ حاتم طائی کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں بے مثال تھا۔ حاتم اس گھوڑے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے خاص درباریوں سے کہا کہ وہ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے وہی گھوڑا مانگیں جو اسے بہت عزیز ہے اور جس کی خوبیوں اس کی بہت شہرت ہے۔ حاتم نے اگر وہ گھوڑا دے دیا تو اس کی سخاوت کا قائل ہو جاؤں گا، اور اگر گھوڑا نہ دیا تو وہ اس تعریف کا مستحق نہیں۔ اتفاق کی بات ہے، جس وقت درباری حاتم کے گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ درباریوں نے دروازے پہ دستک دی۔ حاتم باہر نکلا اور اپنے مہمانوں کو بڑی عزت اور تعظیم سے گھر میں لے گیا۔ ایسی حالت میں لوگوں کی مہمانداری کرنا بہت مشکل تھا، مگر حاتم طائی نے مہمانوں پر اس بات کو ظاہر نہ ہونے دیا اور مہمانوں کے آرام کا مناسب انتظام کیا۔ کھانے میں مہمانوں کے لیے بھنا ہوا لذیذ گوشت، کباب وغیرہ دسترخوان پر موجود تھے۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حاتم طائی نے مہمانوں سے کہا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، آپ لوگ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ صبح اٹھ کر درباریوں نے حاتم کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سنتے ہی حاتم بالکل خاموش ہو گیا۔ درباریوں نے سمجھا کہ حاتم گھوڑا دینا نہیں چاہتا۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ اتنا قیمتی گھوڑا آپ کیسے دیں گے۔ حاتم کہنے لگا، اے میرے مہمانوں، اگر آپ وہ گھوڑا لینے آئے تھے تو آتے ہی اپنی اس خواہش کا اظہار کیوں نہ کر دیا؟ افسوس یہ ہے کہ میں کسی طرح آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ رات جس وقت آپ تشریف لائے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، بازار سے بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کی تواضع کے لیے اپنا وہی گھوڑا ذبح کر ڈالا۔ حاتم کی یہ بات سن کر سارے درباری حیران رہ گئے۔ درباریوں نے یہ سارا واقعہ واپس جا کر بادشاہ کو سنایا۔ اس پر حاتم کی سخاوت اور مہمان نوازی کا ایسا اثر ہوا کہ پھر ہمیشہ کے لیے حاتم کا مداح بن گیا، اور کہا کہ جتنی حاتم کی تعریف سنی تھی اس کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہے۔